آج جو میرا موضوع ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال جب سرکار مکہ سے ہجرت کر مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اس کے دوسرے سال یہ معرکہ لگا جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ کافر بھی اکٹھے ہوئے، مسلمان بھی اکٹھے ہوئے، رب تعالیٰ نے سب کو نکھیڑ دیا، اور جو حق پہ تھا ان کو رب تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے سنے ان کو بتا دے لقد نصرکم اللہ ببدر، بے شک تحقیق رب نے مدد کی بدر والوں کو۔ اور جب بدر والوں کی رب نے مدد کی، کب مدد کی؟ ایک تو مدد ہوتی ہے نا کہ ویسے ہی بندے کو بڑا کچھ ہوئے تھے بندہ پھر مدد کرے تو چلو اے مدد ہوئی، نہ رب نے مدد کی کب؟ وانتم اذلہ، جب ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ نہ تھا تب رب نے مدد کی۔ جب رب نے مدد کی تو پھر کیا ہوا آپ آگے سنیں گے۔ اور اس میں ہر ایک جتنے صحابی تھے، صحابیہ نے، سرکار نے کہا نا کہ چلو بھی بدر جانا ہے، تو ہر ایک نے اٹھ کر کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم جانا چاہتے ہیں، ہم یہ جنگ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایک نا عورت آ گئی جس کا نام تھا ام ورقہ بنت نوفل۔ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان تو کر دیا کہ غزوہ بدر کی طرف چلیں، تو میں بے شک عمر میں زیادہ ہوں، میں عورت ہوں، جنگ نہیں لڑ سکتی، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، عرض ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں وہاں پر جب بیمار ہوں گے، زخمی ہوں گے، ان کی میں بیمار پرسی بھی کروں گی، ان کا علاج بھی کروں گی، مطلب وہاں پر ڈاکٹر ہونے کا کردار ادا کروں گی، آپ مجھے ساتھ لے جائیں، وہیں پہ میں ان کا علاج کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گی۔ ام ورقہ بنت نوفل سرکار کے پاس آئی، عرض کی، ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ مجھے بھی جانے کی اجازت دیں۔ سرکار نے کہا ہے ام ورقہ آپ اس طرح کریں، یہیں پر رہ کر دعائیں کریں، آپ یہاں پر رہ کر ہمارے لیے دعا کریں، ہم جنگ کے لیے جائیں گے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر کیوں، میں تو بڑی طلب رکھتی ہوں۔ سرکار نے کہا ام ورقہ بنت نوفل ہم آپ کا نام میں شہیدہ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ام ورقہ بنت نوفل آپ کو سرکار شہیدہ کہہ کر پکارتے تھے کہ یہ شہیدہ ہے، لیکن وہ جنگ میں نہیں گئی۔ وہاں پہ جنگ سے جب واپس آئے نا سرکار، یہ اس ٹائم حیات تھی، دعائیں کر رہی تھی یہ، تو حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ وہاں اس وقت بھی زندہ تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں نا آپ کے ہی دو غلام، جن کو آپ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں نا تم میرے غلام ہو، اگر میں فوت ہوگی تو بس ٹھیک ہے تم لوگ بھی آزاد ہو۔ ان دونوں غلاموں نے، ایک خادمہ تھی اور ایک غلام تھا، انہوں نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب شہید کیا، حضرت عمر فاروق کا دور تھا، آپ خلیفہ تھے، آپ نے بلا لیا دونوں کو، ان دونوں کو سزائے موت دی، سولی پر چڑھا دیا، پھانسی دی۔ جب پھانسی دی تو سرکار حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت تھی حضرت ام ورقہ بنت نوفل، سرکار ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ چلو اس شہیدہ سے مل کر آتے ہیں۔ اس شہیدہ سے، ان کا نام ہی شہیدہ رکھا تھا، کہا سرکار صحیح کہتے تھے، وہ شہیدہ ہے۔ آج رب تعالیٰ کی عطا سے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا ہوا اور وہ عورت شہید ہو گئی ہے۔ یہ غزوہ جو بدر ہوا نا، اس کے لیے سرکار جب نکلے اس میدان بدر کے لیے، تو بعض کتب میں لکھا ہے کہ وہ 12 تاریخ تھی، 12 رمضان المبارک تھا، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ 8 رمضان المبارک تھا، 12 گزشتہ کل گزری ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس موضوع سے ابتدا کرتے ہیں۔ 12 تاریخ کو سرکار بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور جو معرکہ ہوا وہ 17 رمضان کو ہوا۔ غزوہ جب بدر کے لیے جب سرکار نکلے نا، تو اس غزوے کے لشکر میں 3 جھنڈے تھے، اسلامی پرچم 3 تھے۔ ایک جھنڈا جو تھا وہ سفید رنگ کا تھا اور 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے۔ جو ایک سفید رنگ کا جھنڈا تھا جو سرکار کے قریب تھا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ سفید رنگ کا علم حضرت مصعب بن عمیر آپ نے اٹھایا ہوا وہ علم، جب وہ علم اٹھایا ہوا آپ جا رہے ہیں، اور جو سیاہ جھنڈے ہیں ان میں سے ایک سیاہ جھنڈا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت علی نے ایک سیاہ جھنڈا اٹھایا ہے، اور مزے کی بات بتانے لگا ہوں، اگر توجہ ہوئی تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ وہ جو سیاہ رنگ کا جھنڈا حضرت علی نے اٹھایا تھا، وہ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر کا بنایا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو آج جو علی علی کرنے والے ام المومنین کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا حضور کی جو پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، جس میں حضرت علی کی عمر 20 برس تھی، آپ نے جو جھنڈا اٹھایا تھا وہ جھنڈا بھی ام المومنین کے دوپٹے کا بنا ہوا تھا، اور وہ دوپٹے کا جھنڈا لے کر جا رہے ہیں۔ اور دوسرا سیاہ رنگ کا جو جھنڈا تھا
وہ ایک انصاری صحابی، انصار صحابی تھے، وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ دو سیاہ رنگ کے جھنڈے اور ایک سفید رنگ کا جھنڈا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔